علیکم احمداد صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. لاہور شہر کو بھی خطرہ ہے. سیالکوٹ ڈوب چکا ہوا ہے, کرتارپور ڈوب چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو وزیر آباد ہے اس میں بھی پانی داخل ہو گیا ہوا ہے اور لاہور کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں سیلاب کی صورتحال دن بدن ظاہر خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اور خاص طور پر وہ دریا جو ہمارے جہلم, چناب, راوی اور ستلج, جہلم نہیں چناب, راوی اور ستلج, ان کی صورتحال کافی جو ہے وہ سنگین ہے. اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں نئے. انہوں نے ایک تو لمبا چوڑا ٹویٹ کروایا کل کی ملاقات کے بعد. اس میں انہوں نے جو باتیں کی اس کے بعد فیصلہ تحریک انصاف کا ایک آ گیا ہوا ہے سامنے. اس فیصلے پر بھی بات کریں گے. اور پھر عاصم منیر سے عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان سے معافی مانگے. یعنی خان صاحب کہتے ہیں میں کیوں معافی مانگوں, مجھ سے معافی مانگی جائے. یہ پہلے عمران خان صاحب کہتے رہے, پھر یہ بھی کہتے رہے کہ جائے میں نے معاف کر دیا, مجھے رہا کر دے, میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. یہ اگین ایک ادروائز ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں سامنے والے کو کہ جی میں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈیل کرنے کو, مفاہمت کرنے کو تیار ہوں, آپ مجھے چھوڑ دو, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. ڈیل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. تو وہ بھی عمران خان صاحب کی باتیں. تو اس پر پھر انہوں نے عاصم منیر صاحب کے متعلق کافی ساری چیزیں کی. اور ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں کہ وہ یحییٰ خان کے دور کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ یحییٰ خان کے دور میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا. جو کچھ بشریٰ بی بی کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ یحییٰ خان کے دور میں کسی خاتون کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یحییٰ خان کے دور میں نہیں ہوا تھا. یہ مجھے ایک چیز عجیب لگتی ہے عمران خان صاحب کی. یحییٰ خان تو ایک جو ہے تسلسل تھا ایوب خان کا, اور ایوب خان عمران خان صاحب کے پیارے ہیں, عمران خان صاحب کے آئیڈیل ہیں. تو ان کا وہ ذکر نہیں کرتے. عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں, جب بھی کریں گے یحییٰ خان کا کریں گے. یحییٰ خان ایز سچ کوئی انہوں نے مارشاء اللہ خود اس طرح نہیں لگایا تھا. ایک مارشاء اللہ کا ملک تھا, اور پھر ایوب خان کو جب گھر بھیجا جا رہا تھا تو یحییٰ خان آ گئے, پھر ملک ٹوٹ گیا. بنیادیں ایوب خان نے رکھی تھیں اور ظاہر اس کو آگے یحییٰ خان نے بڑھایا تھا. تو وہ بار اپنی باتوں میں, ان کی جو لمبا چوڑا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے اپنے بھانجوں کا ذکر کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی میرے غیر سیاسی بھانجے جن کو کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا, شیر شاہ اور شیر شاریز کو. تو شیر شاہ کی حد تک تو خیر خان صاحب کی بات غلط ہے, وہ تو اس پر نظر آئے تھے. اپنے کزن عمران خان صاحب کے دوسرے بھانجے علیمہ خان کے بیٹے دوسرے جو صاحب ان کی بہن نورین خان صاحبہ, ان کے بیٹے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے احسان نیازی کے ساتھ اس جیپ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, گاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جس پر لہرائی جا رہی تھی کور کمانڈر کی پتلون. تو شیر شاہ تو بہرحال اس دن 9 مئی کو ایکٹیو تھے. شارز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا نہیں تھے, یہاں پر گلگت تھے, اور ظاہر ہے جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس کے ثبوت بھی ہوں گے. اور وہ اس طرح ملاقاتوں کے علاوہ میں نے شاید ان کو کہیں پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں دیکھا. وہ ایتھلیٹ ہیں. عمران خان نے کہا کہ میرے ایتھلیٹ اپنا گرفتار کیا گیا بھانجے کو, اور پھر چادر اور چار دیواری کا تقدس انہوں نے کہا پامال کیا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور معافی والی بات بڑی دلچسپ ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو انہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کی بات کی کہ جی پارٹی کو ہدایت کرتا ہوں, تو اس پر پی ٹی آئی نے جو ضمنی انتخابات ہے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے, سوائے ایک حلقے کے, حماد اظہر کے حلقے پر انہوں نے عمران خان نے کہا ہے کہ جی وہ کیونکہ ان کے والد میاں اظہر کی انتقال کی وجہ سے خالی ہوا تھا, تو اس وجہ سے اس حلقے کو پر ہم الیکشن لڑیں گے. باقی جہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو 9 مئی کی سزائیں دی جا رہی ہیں ان عدالتوں سے, وہ زیادتی ہے, اور سزائیں دے کر جو دوبارہ انتخابات کروائے جا رہے ہیں, لوگوں کو نااہل کر کے جو انتخابات کروائے جا رہے ہیں, ان انتخابات میں حصہ اگر ہم لیں گے تو خان صاحب نے کہا کہ وہ تو پھر ہوگا کہ ہم ان کو تسلیم کر رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے پارٹی کو ہدایت کی تھی کہ فیصلہ کر کے مجھے بتا دیں کہ ہم بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. یعنی فیصلہ انہوں نے پارٹی کو بتا دیا, اکارڈنگلی فیصلہ ہو گیا. ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے کر دیا, اور دوسرا عمران خان نے ہدایت دی تھی کہ آپ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان سب سے آپ لوگوں نے ریزائن کرنا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, قائمہ کمیٹیاں جتنی بھی ہیں ان سب سے آپ لوگوں نے ریزائن کر دینا ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے
وہ بھی آج سیاسی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ان تمام قائمہ کمیٹیوں سے بھی مستعفی ہوتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت. تو یہ فیصلے عمران خان صاحب نے کیے ہیں. لیکن دوسری طرف میں کچھ سوچ رہا تھا آج کے عمران خان صاحب کے لیے پارٹی میں ایک جانشینی کا لڑائی بھی چل رہی ہے, اور وہ جانشینی کی لڑائی میں پارٹی کے لوگ تو خیر کہیں نظر نہیں آتے, ان کے خاندان کے لوگ ہی سر فہرست ہیں. پارٹی کے لوگوں نے کیا آنا تھا, مطلب جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے عمران خان کا جانشین بننا ہے, یا اپنے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, ان کو تو خیر اب عمران خان صاحب نے ان کے متعلق کہا ہے کہ جی وہ جا کر سپریم کورٹ میں درخواست دیں اور ملاقات کرنے میرے ساتھ آئیں. تو وہ شاید عمران خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان ان کو کہہ دیں کہ ریزائن دے دو, استعفیٰ دے دو, کسی اور کی بات وہ مانیں گے نہیں. اسی وجہ سے کیونکہ اب معاملہ سسٹم سے باہر جانے کی طرف جا رہا ہے. یعنی یہ جو کچھ ہوا ہے قائمہ کمیٹی سے, اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ اور بائیکاٹ کا فیصلہ, یہ سسٹم سے باہر پی ٹی آئی جانا عمران خان صاحب جانا چاہ رہے ہیں. تو گنڈا پور صاحب کو شک ہوگا, خدشہ ہوگا کہ جی اگر میں گیا تو کہیں مجھ سے استعفیٰ نہ لے لیا جائے, جس طرح لے لیا گیا تھا دستخط کروا کے پرویز الہی صاحب سے. تو معاملہ جانشینی کا ہے. اب مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کے اندر پوٹینشیل دو جانشین, ایک عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ, اور دوسرے عمران خان صاحب کے بھانجے جو جیل میں سزا یافتہ ہیں وہ ہیں حسان نیازی, 9 مئی میں سزا کاٹ رہے, فوجی عدالت سے سزا ہوئی ان کو. اب وہ حسان نیازی ظاہر سزا یافتہ ہیں, کل کو سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ان کی اپیلیں منظور ہو جاتی ہیں, اگر جو بھی ان کا اپیلیٹ فورم ہے وہاں سے اگر وہ سزا ان کی ختم ہو جاتی ہے تو جا کر دوبارہ سیاست کر سکتے ہیں. لیکن جو شاریز کی گرفتاری ہے یا شیر شاہ کی گرفتاری ہے, شیر شاہ پاکستان میں پھر رہے تھے, باہر چلے گئے, واپس آ گئے, شاریز آتے رہے جاتے رہے, 26 ماہ کے بعد ان کی تقریباً کوئی 27 ماہ کے بعد گرفتاری جو ہے, اس پر اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مزید پوٹینشیل کینڈیڈیٹ عمران خان کے متبادل کے پیدا کیے جا رہے ہیں. شعوری یا لاشعوری طور پر یہ کسی کے حکمت عملی ہے یا نہیں, لیکن لامحلہ وہ نوجوان جو ایتھلیٹ ہے, ینگ ہے, قد کاٹ کا لمبا چوڑا بڑا خوبصورت نوجوان ہے, شاریز کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ اب ان کو گرفتار کر کے دھکا دے دیا گیا, ان کے اوپر کوئی الزام ثابت شاید نہ ہو کیونکہ وہ تھے ہی نہیں 9 مئی کو پنجاب میں ہی نہیں تھے, تو وہ اگر سیاست میں آ جاتے ہیں تو ایک اور کینڈیڈیٹ پوٹینشیل بن جائے گا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ شعوری یا لاشعوری طور پر ناعاقبت اندیشی میں پی ٹی آئی کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کو متبادل قیادت فراہم کی جا رہی ہے. یہ والی قیادت تو کچھ نہیں کر رہی. عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے, وہ باہر نہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں ہیں, نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کو کرنے دیا جا رہا ہے. چاہیں گے تو پھر دیا جانے کا سوال تو بعد میں آتا ہے. تو مجھے کہیں یہ لگتا ہے کہ جیسے پوٹینشیل عمران خان کے متبادل جو ہے وہ پیدا کیے جا رہے ہیں. اب میں آتا ہوں, عمران خان صاحب نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے, پہلے ان کی سیاست ہے. اب انہوں نے جو پارٹی کو کہا ہے کہ جی آپ, اور پارٹی نے فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کا فیصلہ کریں اب, اور پھر قائمہ کمیٹیوں سے, اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر دیں. اب یہ ہے سسٹم سے باہر نکلنے کا پہلا قدم. کچھ دن پہلے میرے دوست اپنا شوکت بسرا صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ تحریک انصاف کو اب قومی اسمبلیوں سے اور سینٹ سے ریزائن کر کے باہر آنا چاہیے. اب اس سسٹم کو ہم نے نہیں قبول کرنا, اندر بیٹھے رہے تو ہم اس سسٹم کو بیسیکلی قبول کر رہے ہوں گے. اب اس طرح کی ایک سوچ پائی جاتی ہے, اور عمران خان صاحب یقیناً اس طرح کی سوچ کے ہیں. تو پھر وہ آگے جو اب عمران خان صاحب نے جب دیکھ لیا کہ تحریک بھی نہیں چل رہی, لوگ بھی نہیں نکل رہے, پارٹی لوگوں کو نکالنے کو کامیاب نہیں ہو رہی, تو پھر وہ ایک خودکش حملہ کریں گے. اور یہ خودکش حملہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہوگا. فی الحال تو چیزیں ڈائیورٹ ہو گئی, اور وہ خودکش حملہ یہ ہوگا کہ جی ریزائن کر کے قومی اسمبلی اور سینٹ سے باہر آ جائیں. علی امین گنڈا پور کو کہیں گے کہ جی کے پی کی اسمبلی توڑ دیں, جو پرویز الہی کو کہا تھا. اس طرف صورتحال مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں. ستمبر میں کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی تحریک چلائی جائے گی. ستمبر تو آیا کھڑا ہے, ستمبر میں تحریک آئے نہ آئے, سیلاب تو آ چکا ہوا ہے, اور سیلاب ظاہر ہے ابھی پنجاب میں ہے تو یہ آگے سندھ کی طرف جائے گا. کے پی کے تو پورا ڈوب چکا ہوا ہے, وہاں پر تو کے پی کے گلگت بلتستان, وہاں پر تو بندہ دیکھ کے مطلب عبرتناک صورتحال ہے وہاں پر.
کہ جس طرح پہاڑ پگھل پگھل کر نیچے آ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جی اپنے ٹویٹ میں کہ جی میں نے اسی وجہ سے میں نے بلین ٹری جو پروگرام شروع کیا تھا۔ یہ کتنی اب دوگلی یا کتنی ایک کیا کہتے ہیں کہ منافقت ہے، کتنا دوگلا پن ہے کہ آپ کی حکومت میں لگے درخت نظر نہیں آ رہے، لیکن جب یہ فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے یا یہ جو گلیشیئر برسٹ ہوئے ہیں، تو وہاں کٹا ہوا ٹمبر ضرور نیچے آ رہا ہے، کٹی ہوئی لکڑی ضرور، وہ جو تنے ہیں قیمتی درختوں کے وہ ضرور ندی نالوں میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ندی نالوں کے اوپر پانی نظر نہیں آتا، ان کی اوپر والی تہہ جو ہے مکمل طور پر اس قیمتی درختوں سے کے کٹے ہوئے تنوں کے ساتھ وہ نظر آ رہا ہے کہ پانی میں وہ بہتا ہوا سارا کچھ جا رہا ہے۔ تو مطلب اتنی بندہ ڈھیٹ ہو تو اتنا مطلب کمال ہے، اتنا ڈھیٹ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ پورے کا پورا پی کے جنگلات سارے کاٹ دیے، نظر آ رہا ہے، اور وہ کس طرح کٹے تھے، کیا کٹے تھے، ساری سٹوریز چھپ چکی ہوئی ہیں۔ بلین ٹری سونامی کے نام پر جتنے ٹاکے ڈالے گئے کے پی کے کی اپنا صوبائی بجٹ پر، وہ بھی سٹوریز سامنے آ چکی ہوئی ہیں۔ ایک درخت پتہ نہیں کتنے 100 روپے کا ایک پودا لیا گیا تھا، وہ پوری ساری کی ساری سٹوریز چھپ چکی ہوئی ہیں جنگ پر، جیو میں اور دی نیوز میں سارے اسکینرز چھپ چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی بلین ٹری سونامی میں نے وہ اس لیے شروع کیا تھا، اس لیے شروع کیا تھا تو درخت نظر آئے نا، کٹے ہوئے درخت نظر کیوں آ رہے ہیں؟ میں اس کو کہتا ہوں بلین ٹری کٹنگ سونامی تھی، بلین ٹری لگانے پلانٹ کرنے کا سونامی نہیں ہے، یہ کاٹنے کا سونامی تھا۔ حالت کے پی کے بعد اب پنجاب کی جو ہے، میں آپ کو شروع میں کہتا تھا جب مودی نے بھڑک ماری تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اب سندھ طاس معاہدہ، یہ 22 اپریل کے بعد 23 اپریل کو کہا تھا نا کہ سندھ طاس معاہدہ ہم معطل کرتے ہیں، ختم کریں گے، اب عمل نہیں کریں گے سندھ طاس معاہدے پر۔ تو انڈین میڈیا خبریں چلانا شروع ہو گیا کہ جی بھارت نے جہلم میں پانی روک دیا، چناب میں روک دیا۔ میں آپ کو اعداد و شمار اور ٹھوس معلومات کی بنیاد پر آپ کے سامنے میں گزارشات رکھتا رہا کہ انڈیا ہمارا پانی بند نہیں کر سکتا، انڈیا ہمیں پانی میں زیادہ پانی چھوڑ کر ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ جی ویلکم، آ جائے، بھیجے پانی۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پھر کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے آبی جاریت کی ہے، بھارت کو جب موقع ملے گا آبی جاریت کرے گا، لیکن یہ کبھی نہیں کرے گا بھارت کہ وہ اپنے ڈیم خالی کر کے، اپنے لوگوں کو پیاسا یا اپنی زمینیں بنجر کر کے، وہ صرف پاکستان کو ڈبونے کے لیے چند دن پاکستان میں پانی آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہے گا پانی؟ ہفتہ 10 دن، تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو پیاسا کر دے، اپنے ملک میں قحط لے آئے، یہ کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر چھوڑنا ہے تو بھارت پانی چھوڑ دے۔ اب جب راوی میں پانی آ گیا ہوگا، ستلج میں پانی ہے، اور چناب کی صورتحال جو ہے وہ تو بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 12 لاکھ کیوسک تک پانی آ سکتا ہے چناب میں۔ 12 لاکھ کیوسک پانی تو میں نے نہیں سنا کبھی چناب میں آیا ہو۔ دریائے سندھ میں 2010 میں میں نے ہی پریڈکٹ کیا تھا، جو سرکاری ادارے ہیں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا تھا، ارسا اور میٹ ڈپارٹمنٹ، دیگر اداروں کے سارے اعداد و شمار کیلکولیٹ کر کے میں نے اس وقت تک کوئی یہ نہیں تصور کر رہا تھا کہ 12 لاکھ کیوسک پانی گڈو سے گزرے گا، تو گڈو بیراج پر 12 لاکھ کیوسک 12.5 لاکھ کیوسک پانی گزرے گا، یہ میں نے پہلے خبر دے دی تھی جب پانی چناب بیراج سے نیچے گیا تھا کالا باغ سے۔ تو اس وقت بھی 12 لاکھ کیوسک سندھو کے لیے بہت بڑا پانی تھا۔ آج کہا جا رہا ہے کہ جی 9 لاکھ کیوسک تو گزر چکا ہوا ہے اوپر حیدرآباد اور خان کی۔ اب مزید پانی آ رہا ہے اور چناب میں، اور چناب جو ہے وہ 12 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے۔ 12 لاکھ کیوسک کا مطلب ہے کہ آس پاس سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب کچھ۔ ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا وزیر آباد میں پلکھو نالہ بکھر گیا، وزیر آباد میں پانی آ گیا ہوا ہے۔ راوی میں پانی ہے، راوی میں پانی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، راوی میں پانی تباہی اس وجہ سے اپنا پھیلا رہا ہے کیونکہ راوی کو ابھی تک جو پانی ہے وہ اتنا بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ راوی کے اندر بستیاں آباد ہو گئی ہیں، گاؤں آباد ہو گئے۔ ستلج میں جو پانی ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کہ جس سے وہ بند ٹوٹ جائیں اور سیلاب آئے۔ ستلج بھی اپنی حدود کے اندر ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ستلج کی حدود میں بستیاں بسا لی گئی ہیں، وہاں پر اپنا لوگوں نے کاشتکاری شروع کر دی ہے، اتنے عرصے سے پانی نہیں آ رہا تھا، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ لاہور شہر، میں نے رچنا ٹاؤن لاہور شہر کا کوئی 8-10-15 سال پہلے وہ جو سیالکوٹ سے اوپر سے بہ کر آنے والے پہاڑی نالوں میں ڈوبا دیکھا، 2 منزلہ مکان میں نے ڈوبے دیکھے وہاں پر، کیونکہ وہ اس نالے کے اوپر بنائے گئے بستیاں ہیں۔ یہ سیالکوٹ کا حشر آپ نے دیکھ لیا، جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا،
ملی میٹر سے زیادہ بارش کہا جا رہا ہے کہ ہوئی وہاں پر. سیالکوٹ کا برا حال ہوا ہے. کرتارپور صاحب وہاں پر 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. دربار جو کرتارپور صاحب ہے وہاں پر صورتحال بہت سنگین ہے. اور ظاہر اب یہ پانی سارا ڈسپرس ہوگا. جیسے بند توڑ دیا گیا قادر آباد کے پاس اپنا چناب کا، بیراج کو بچانے کے لیے ظاہر بند توڑے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک اسپیس رکھی جاتی ہے بیراجز بناتے ہوئے کہ اگر پریشر آئے تو بند توڑ کر پانی ذرا اس کو تھوڑا سا پریشر کم کیا جائے، تو وہ کیا گیا ہے. لیکن اب یہ پانی ظاہر ہے نیچے جب جائے گا تو چنوٹ ہے، دیگر علاقے ہیں وہاں پر بڑی تباہی، سرگودا کے علاقے وہاں پر بڑی تباہی مچا سکتا ہے پانی. پنڈی بھٹیاں کے علاقے ہیں، حافظ آباد کے علاقے ہیں، بہت بڑی تباہی وہاں مچا سکتا ہے پانی. اور اس کے بعد ظاہر پانی سندھ کو آئے گا. دریائے سندھ میں کوئی ابھی تک تو نارمل صورتحال ہے، یعنی تربیلا سے لے کے کوٹڑی بیراج تک، ڈیلٹا تک نارمل صورتحال ہے. دریا اپنے بندوں کو بھی ابھی تک نہیں چھو پایا. جو بچاؤ بند ہوتے ہیں نا دریا کے، جو اپنا کچے کے اندر اور شہروں کے درمیان ہوتے ہیں، وہاں تک بھی ابھی پانی کہیں کہیں نہیں پہنچا. لیکن یہ پانی اگر 8-9 لاکھ کیوسک میں 2-4 لاکھ کیوسک ڈسپرس ہو گیا، یہ ادھر ادھر ہو گیا جو سیلاب کی وجہ سے، بند ٹوٹنے کی وجہ سے، تو اگر اوپر سے دریائے سندھ میں مزید ان کے کیچمنٹ میں، اس کے کیچمنٹ میں بارشیں ہوتی ہیں، تو پھر صورتحال جو ہے دریائے سندھ میں 2010 کی طرح ایکسیپشنل ہائی فلڈ کی ہو سکتی ہے جو کہ اس وقت چناب میں آ رہی ہے. لیکن اگر دریائے سندھ میں اپنی کیچمنٹ میں کوئی بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوئیں، وہ پانی پہلے نکل گیا، یہ پانی بعد میں آیا، تو پھر 7-8 لاکھ 9 لاکھ کیوسک پانی بہت ہوتا ہے. لیکن دریائے سندھ میں اتنا ہی پانی رہے گا، تو پھر وہاں پر سیلاب جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اپنے دریا کے بندوں میں ہی رہے گا. تو بہرحال صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جو لوگ ابھی ستلج، راوی یا دیگر جہاں تک ابھی پانی نہیں پہنچا، قصور کے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں تک پانی نہیں پہنچا وہ پھر وہاں سے اپنا مال مویشی لے کر پکے کی طرف چلے جائے، کچے سے نکل جائیں لوگ. کیونکہ دریا نے بھی تک، کسی بھی دریا نے بھی تک اپنی حد پار نہیں کی. ہم نے حدیں پار کی ہیں. ہم نے دریاؤں کے اندر جا کر بستیاں بسا دی ہیں، نالوں کے اندر جا کر بستیاں بسا لی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سیالکوٹ ہے، سیالکوٹ کا اس طرح ڈوبنا میرے لیے حیران کن ہے. کیونکہ سیالکوٹ جو ہے وہ تو اس کے آپ جائیں گے نا سیالکوٹ، تو ہر 2-3 کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی نالا گزر رہا ہوتا ہے. یعنی وہاں جتنی بارش آئے گی قدرتی ڈرینیج سسٹم اس شہر کا ہے. یعنی اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ وہ پانی ظاہر نالے بھی نہیں لے پا رہے تھے. جو یہاں میں کھڑا ہوں شاہراہ فیصل پر، کچھ دن پہلے جو بارش ہوئی تھی یہاں پر یہی کئی گھنٹوں تک پانی اسی طرح کھڑا رہا تھا، 4-4 5-5 فٹ کا. تو ظاہر ہے قدرتی آفات ہیں یہ، اور ان میں انسان بہرحال بے بس تو ضرور ہوتا ہے، لیکن انسان اگر تھوڑا سا قدرتی نظام کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کرے، تو پھر یہ صورتحال نہیں بنے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.